إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ الفاطر کو شروع کیا تھا۔ سورہ الفاطر اللہ کا نام ہے اور فاطر السماوات والارض سے اس کو لیا گیا ہے۔ فاطرہ ہوتا ہے کسی چیز کو ابتدا سے ہی بنانے والا، یعنی پہلے علم میں ہو، کسی کے خیال میں ہو اور اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہو، درمیان میں جا کے آئیڈیا کوئی نیا نہ آ جائے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اللہ پاک کے علم میں تدریج نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے تھوڑا پتہ تھا پھر تجربات ہوئے تو پھر کچھ زیادہ علم آ گیا، ایسا نہیں۔ اس کے علم میں کبھی بھی اضافہ ممکن نہیں۔ ایون یہ کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس سے بھی اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا تو اللہ کو پتہ چلا، اللہ کو پہلے پتہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے۔ ہمارے علم میں تدریج ہے، اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے جیسے تھا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، کوئی اضافہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، اور ہر چیز تفصیل کے ساتھ اس کے علم میں موجود ہے۔ یہ ہے وہ علم غیب جو کسی کو نہیں ہے۔ پھر جب اس میں سے وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو عالم مثال میں اس کا شارٹ کٹ بن جاتا ہے، پھر متعلقہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں۔ تو فاطر وہ ہے جو آئیڈیا بھی اس کا اپنا ہو، پھر اس آئیڈیا کو سامان دینا ہے، مٹیریلائز کرنا ہے، اس کو اسباب اکٹھے کرنے، سارا کچھ اس نے خود ہی کرنا ہے۔ زمین و آسمان آئیڈیا بھی اللہ پاک کا تھا، یہ کائنات اللہ کا آئیڈیا تھا، اسی نے اس کو بنایا، اپنے سورسز سے بنایا، کلمہ کن سے بنایا ہے، کن نے ہی اس دھماکے سے پھر مادے کی شکل اختیار کی ہے، کہیں اس نے کسی سے مدد نہیں لی۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا جنوں کے بارے میں کہ ہم نے باقی کائنات کو چھوڑو، خود ان کو بناتے ہوئے بھی ان سے مشورہ نہیں لیا۔ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا نا، ایک بندے کا کہ بھائی کیسی شکل ہونی چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے نا۔ آپ کو فوٹوگرافر بھی پوچھتا ہے کہ بھائی کس سائز کا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے، فلاں فلاں۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کس قوم میں تمہیں پیدا کروں، ناک کیسی بناؤ تمہارے، بال گھنے چاہیے گنگریالے چاہیے۔ اتنے پرسنل معاملات میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ہمارے ماں باپ سے مشورہ نہیں لیا۔ اب دیکھتے ہیں ایک ہی ماں باپ کے بھائی ہوتے ہیں، شکلیں الگ ہوتی، اگر ماں باپ بناتے تو سارے ایک جیسے ہوتے، جیسے بھٹے کی اینٹیں ملتی ہیں آپس میں، نہیں ہے۔ صلاحیتوں میں بھی یہی تنوع ہے، اور اللہ پاک یہ بتا رہا کہ یہ تنوع جان بوجھ کر ہے، یہ میری مشیت سے ہے، تم اس کو کبھی بھی ہلا نہیں سکتے۔ سمندر کے بارے میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، کبھی دو دریا بھی سمندر بھی برابر نہیں ہوتے، پانی ہوتا ہے دونوں۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، میٹھا ہے، سائغ شرابہ، پینے والے کو مزہ دیتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ وہ ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو نمکین ہے لیکن نمکین بھی اتنا زیادہ ہے کہ کڑوا ہے، ملح اجاج، شدید ترین۔
اب بندہ کہے کہ میٹھا پانی ہونا چاہیے، یہ کڑوے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم دونوں میں سے گوشت کھاتے ہو تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم زیور نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو تم، اور یہ میٹھا بھی اسی کڑوے میں سے اٹھتا ہے، یہ میٹھا بھی اس کڑوے میں سے اٹھتا ہے اور برستا ہے۔ یہ جو تمہیں نیک نظر آ رہے ہیں نا، یہ اسی کڑوے سمندر سے نکلے، بد تھے پہلے، کڑوے تھے۔ عمر فاروق ماں کے پیٹ سے ایسے نہیں نکلے تھے، خالد بن ولید ایسے نہیں تھے، کڑوے تھے۔ کہاں سے آئے وہ؟ تم کافر مار دو گے تمہیں مسلمان کہاں سے ملیں گے؟ نسلی مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں تحریک کوئی نہیں ہوتی، یہ خلیفے ہوتے ہیں بس، جدی پشتی مسلمان ہے بس مسلمان، بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، گائے کا بچہ گائے ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان ہے۔ گائے بکری کا کوئی کمال نہیں، اس کی مسلمانی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ تحریک جن میں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں نیا۔ آپ دیکھیں اسلام باہر جب پھیلا ہے تو منگولوں کے ذریعے پھیلا ہے، ترکمانوں کے ذریعے پھیلا ہے، غزنویوں کے ذریعے پھیلا ہے، غوریوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ کل جو اسلام سے لڑے ہیں وہی مسلمان ہوئے، ہلاکو کا بیٹا مسلمان ہوا ہے، اس کا بھائی مسلمان ہوا ہے، انہوں نے پھر وہ خلیفہ بنے۔ جو اقبال نے کہا نا، غالباً ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو مٹانے آئے تھے انہوں نے خلافت کا جھنڈا اٹھا لیا۔ تھرل جو ہوتی ہے نئے مسلمان میں ہوتی ہے۔ اب ڈرائیور دیکھ لیں، پرانا ڈرائیور ہے، مارا ہوا اب گاڑی میں بیٹھے گا، سوچتا ہوا کہیں جائے گا، وہ جو جس کو لائسنس آج ملا ہے اس سے پوچھیے کہ گاڑی چلانے میں مزہ کیا ہے، وہی 4 دن پہلے مزہ آیا ہمیں، جتنا مزہ پہلے حج میں آتا ہے نا، آپ 10 حج کر لیں، ہر حج کے بعد وہ مزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یوز ٹو ہوتے جاتے ہیں۔ ویسے جیسے دہی لینے گئے، جیسے گئے تھے ویسے پلٹ کر آئے، بدلنا ہو نا بندے نے تو وہ پہلا حج کافی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ زندگی میں ایک ہی کافی ہے، اگر بندے کے پتروں کی طرح کرو تو نئے مسلمان تمہیں کہاں سے ملیں گے جب تم مار دو گے اس سورس کو، اپنی مارکیٹ کو مار دو گے۔ تم دونوں فائدہ مند ہیں۔ تمہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ محنت کرو، اپنے کردار اور گفتار سے اس مارکیٹ میں سے کچھ لوگوں کو متاثر کرو۔ تالیف قلب کے لیے کہا گیا، زکوٰۃ میں سے بھی انہیں دے سکتے، ان کے دل نرم کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ بڑا مہربان دین ہے، یہ بڑا نرم خو دین ہے، یہ بڑا رحیم ہے، یہ بڑے اچھے لوگ۔ جیسے عیسائی دیکھیں ہمارے لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، اسپتالوں میں نرسز انہی کی زیادہ ہوتی ہیں، اسپتال فری کے ان کے ہوتے ہیں، آئی کیمپس یہ لگاتے ہیں، مریضوں کو وزٹ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے ڈاکٹر بات کرتا ہے، الٹی کرے مریض تو نرس آگے ہاتھ اپنا رکھ دیتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ واقعتاً ان کے اندر ان کے نبی کی صفت پائی جاتی۔ ایک خاتون عیسائی ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، تو یہ جو ہمارے یہاں قتال جاری ہے اسلام کے ساتھ سازش ہی ہے، اسلام کا خاص پورٹرے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کا دہشت گرد دین ہے اور یہ انسانیت کا دشمن ہے اور بڑے برے طریقے سے مارتا ہے اور ٹینک چڑھا کے اور ڈبو کے اور آگ لگا کے مارتا ہے۔ یہ سارا اصل میں وہ جو آپ نے سنا تھا نا کہ مسجد عمر کا دروازہ ایک دفعہ کھل کے بند ہوتا ہے تو ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ سارا اس رستہ روکنے کے لیے، اسلام کو اس طرح کا پورٹرے کرنے کے لیے نئی نسلوں کے سامنے، پڑھی لکھی نسلوں کے سامنے کہ تم کس میں لگے ہوئے ہو، یہ تو ایسا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عیسائیوں میں رہی پی ایچ ڈی کی ان کے اندر، میں نے ان کے اندر ان کے نبی کی صفت دیکھی ہے۔ قرآن نہیں کہتا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے مسلمانوں کی عداوت میں شدید ترین یہود کو اور مشرکین کو، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان والوں کی مودت میں، ان کی ہمدردی میں تم دیکھو گے آگے سب سے زیادہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں خدا خوف لوگ ہیں، درویش ہیں ان میں۔ تو ان کا ایک
خاص پرتا ہوا. اچھا ہوتا یہ کہ یہود اگر جھٹلانا چاہتے تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے اور کہتے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا یہودی دشمن ہے مسلمانوں کے، دیکھو ہم کتنے رحیم ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. عیسائی ہو کر عورتیں فلسطینیوں کا دفاع کرتے ہوئے ٹینکوں کے نیچے آ کر مر گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں سارے کلپ موجود ہے. ماریں کھا رہی ہیں ان کی پولیس کی، مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو بچاتے ہوئے. تو اصل میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ عالم حیوانات کے بھی رحیم تھے، عالم جنات کے بھی، اور انسانیت کے ہر دور کے آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کے نام لیواؤں نے آپ کو بدنام کر کے رکھ دیا. ہمارے آج کے عربی خطبے کا موضوع بھی یہی کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر مسکنسیپشنز آتی ہیں، پھر وہ ان کو لے کے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور پھر تباہی اس امت میں مچاتے ہیں. خوارج ہمارے یہاں سب سے پہلے یہی ایک قبیلہ نکلا تھا جس نے یہ کام کیا تھا. یعنی صحابہ عشرہ مبشرہ کو انہوں نے مرتدین قرار دے دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القتل قرار دیا تھا اور پھر شہید بھی کر دیا تھا. تو یہ ہوتا ہے نیکی کا ہیضہ کچھ لوگوں کو، اس کا علاج. سمندر کی مثال دی، پھر فرمایا کہ اگر اللہ نے مارنا ہو تو وہ خود کافی ہے اس کے لیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ الغنی ہے اور وہ صفت والا غنی ہے. یعنی تم سے بے پرواہ ہے، تمہارے نفع کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی تمہیں سنبھال کے رکھتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے. یہ تعریف والی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے نا الغنی کی پرواہ ہی نہیں، وہ الغنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم کی اولاد اگر تم سارے، تمہارے اگلے پچھلے جو مر گئے اور جو قیامت تک آنے والے، ایک متقی ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر تم سارے اگلے پچھلے جو مر گئے ہو وہ بھی اور جو قیامت تک آنے والے ہو وہ بھی، سارے ایک فاجر ترین شخص فرعون کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا رائی کے دانے کے برابر کوئی نقصان نہیں. اے آدم کی اولاد، تم میرے نفع نقصان کے مقام کو نہیں پہنچے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو. نیکی کرتے ہو تو اپنے بھلے کو کرتے ہو، بدی کرتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو، میرا کچھ نہیں کرتے تم. یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سمیٹ کر رکھتا پھرتا ہوں، اس میں خیر پاؤ تو میرا شکر ادا کرو، اور شر پاؤ تو اپنے سوا کسی کو ملامت مت کرو. یہ جو ہم 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اٹھ کے ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ جہنمی نظر آنا شروع ہو جاتا، کم تر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نیکی کا خناس ہے، یہ سراب ہے. ہماری نیکی یہ ایسے جیسے ایک بندہ تکے کھا کے اٹھے، بھائی تم نے خود کھائے ہیں نا، اس سے تمہیں باقی لوگ گھٹیا نظر آنا کیوں شروع ہو گئے ہیں جو دال کھا رہے ہیں. نماز پڑھی ہے، اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے تو گردن اکڑا کے کس وجہ سے چلتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ تجھے سلام کریں؟ انتم الفقراء، تم نیک ہو تو بھی فقیر ہو. تم کس چیز کے کہ اللہ اس کو قبول کر لے جو تم نے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میری امت کے سب سے پہلے 3 آدمیوں پر بھڑکائی جائے گی. بھڑکائی جائے گی مطلب کیا ہے؟ چیک کی جائے گی. آپ کو پتا جب تیل گرم کرتا ہے نا وہ جلیبی بنانے والا اور وہ پکوڑے بنانے والا تو تھوڑا سا اس میں مار کے نا چیک کرتا ہے کہ تیل پوری طرح گرم ہے کہ نہیں. پہلا آدمی شہید لایا جائے گا، اللہ پاک اپنے احسان گنائے. سب سے بڑا درجہ اسلام لانے کے بعد شہادت ہے نا، انبیاء نے اس کی تمنا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل. مجھے تو یہ تمنا ہے، میں یہ تمنا رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں.
شہید کو لایا جائے گا، اللہ پاک اب اپنے احسانات گنوائے گا، میں نے تیرے اوپر یہ کیا، تم نے کیا کیا؟ اللہ پاک میں نے اپنی جان لگا دی تیرے رستے میں، سر کٹا دیا میں نے۔ فرمایا کذبت، جھوٹ کہتا ہے تو، انک قد قاتلت ان یقال لک جریء، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ بڑا بہادر بندہ ہے اپنے قبیلے کے نام کے لیے۔ وَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ، اور تو مر گیا نا، پیچھے تیری بڑی شہرت ہوئی ہے، بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں، بڑی ہیڈ لائنز لگی ہیں، جو تو چاہتا تھا نا وہ تجھے نقد مل گیا ہے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک اسے۔ پھر مولوی صاحب کو لایا جائے گا، عالم کو، قاری کو، ہاں جی، احسانات گنوائے گا اللہ پاک، تیرے اوپر یہ مراحل آئے، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جی علم پھیلایا، اور میں نے قرآن پڑھا، اور میں کہا کہ تو نے میرے لیے نہیں پڑھا، کذب تو جھوٹ کہتے تو نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا تھا کہ تیرا نام مشہور ہو اور جگہ جگہ تیرے چرچے ہوں اور فلاں اور فلاں، اور وہ سب ہو چکا ہے، تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، سارا تجھے نقد مل گیا ہے، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک صدقہ دینے والے کو بلایا جائے گا، میں نے اتنے احسانات کیے، تسلیم کرے گا، پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا۔ جھوٹ کہتے تھے، میرے لیے نہیں کیا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ جی بڑا جناب، تو نے ٹرکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنوائے ووٹ لینے کے لیے۔ سیاسی جماعتیں چلو کریں تو وہ تو کریں، یہ جو دینی جماعتیں کرتی ہیں، اور یار تو نے لوگوں سے چندہ لیا، اللہ کے بندے تو کیوں سینہ چوڑا کر کے ٹرک کے ساتھ کھڑا ہے بھائی؟ یہ تو حلوائی کی دکان پر دادا جی کی وہ فاتحہ ہو گئی نا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ تو مشہوری چاہتا تھا، تیری مشہوری ہو گئی، اور فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد آپ نے راوی کی ران پر ہاتھ مارتا فرمایا کہ یہ 3 بندے جن پر جہنم بھڑکائی جائے گی، یہاں سے شروع ہوگا سلسلہ۔ نیکی وہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، نیکی صرف وہی ہے جو اللہ قبول کر لیتے۔ ہم اپنی نظروں میں صالح بنتے پھریں، لیکن وہ پیغمبر جو جانوروں کی زبان جانتے تھے، جو ہوا کے دوش پر چلتے تھے، ہوا ان کے تابع کر دی گئی تھی، وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کر لے، اور ہمیں ہیضا ہو جاتا۔ فرمایا تم سارے فقیر ہو، نیک بھی فقیر ہو، بد بھی فقیر ہو، امیر بھی تم غریب ہو اور منگتے ہو، اور غریب تو ہو ہی غریب۔ اصلی الغنی جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہ ایسا غنی ہے کہ جیسا تعریف والا، ایسا غنی نہیں، ایسا بے پرواہ نہیں کہ لوگ نہیں پرواہ نہیں، بیوی کو خرچہ نہیں بیچتا۔ اب جتنا پیسے والا ہوگا وہ اس کی بدنامی کی بات ہوگی کہ ہے تو پیسے والا، بیوی کو خرچہ نہیں بیچتا۔ اللہ ایسا غنی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ جب کہتا ہے نا وہ قوی ہے، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، لیکن الحکیم ہے، جوڑا آتا ہے ہمیشہ، وہ اندھا دھند قوت استعمال نہیں کرتا، وہ بڑی حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ قوت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، وہ پھر حکمت سے کام نہیں لیتا، جو آتا اس کو پھر دباتا چلا جاتا۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ مارنا چاہے تو وہ خود تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وہ جو سلسلہ تم پر روک دیا گیا تھا اس کو پھر چلا دے اللہ۔ کَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح تمہیں دوسری قوم میں سے نکالا، تم میں سے کوئی اور نسل نکال دیکھو، انسانوں ہی کی کوئی اور شیپ نکال دے، وہ اس پر قادر ہے۔ اس نے تم پر روک دیا، اگر مارنا چاہے وہ خود مار سکتا۔ وہ مسلم شریف کی آخری حدیث، اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا اور صحابہ نے بھی روایت کیا۔ لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ نہ ہوں اور پھر تم توبہ کرو، رو، معافی مانگو اور اللہ تمہیں معاف کر دے، تو اللہ تمہیں لے جائے، اللہ تمہیں لے جائے اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن سے گناہ ہوں، پھر وہ روئیں، پھر وہ معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ یعنی عبادت کے زور پر اکڑنے والے نہیں چاہیے اللہ کو، جو یہ کہیں کہ جی رزق ملا تو کہا یار یہ ہمارا حق بنتا تھا، ترقی ہو گئی تو کہا جی حق بنتا، ہم بھی تو اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا نا، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، میں بندہ ہی اتنا نیک ہوں کہ یہ سارے کرم مجھ پر ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کو وہ چاہیے جس پر انعام ہو تو وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور کہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے قدم قدم پر تیرے قانون توڑے، تجھے ناراض کیا، تو پھر ناراض ہوتا ہی نہیں، تو پھر مجھ پر احسان کر دیتا ہے۔ اسے ایسے چاہیے، تو اس کی انا یہ چاہتی تھی، ورنہ نیک پاک جبرائیل سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، تمہیں پھر کیوں بنایا؟ تھوڑے ہیں فرشتے؟ پہلی چوکڑی جب اللہ نے بیت المعمور بنایا تھا آسمانوں پر طواف کے لیے، چاہتا ہے نا محبوب کی گلی کا طواف کرنا بندے کا دل، فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی رب کی تلاش میں اسی طرح نظریں اٹھائے کھڑے جیسے تم کھڑے ہو، یہ مت سمجھو کہ وہ پڑوس میں رہتے اور کھڑکی کھول کے کبھی دیکھ لیتے، وہ ان سے بھی اتنا ہی دور ہے جتنا تم سے دور ہے، اور ان کے بھی اتنے ہی قریب ہے جتنے تمہارے قریب۔ ان کے لیے بیت المعمور بنایا، ہمارے لیے بیت اللہ بنایا۔ تو پہلی چوکڑی جو فرشتوں کی داخل ہوئی تھی 70,000 کی، صبح داخل ہوتی ہے، 70,000 شام کو داخل ہوتی ہے، قیامت تک اس پہلی چوکڑی کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کی خوراک اللہ کی تسبیح ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ لنچ میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ نیکوں کی کمی نہیں تھی، رونے والوں کی کمی تھی، رونے والا کوئی نہیں تھا، معافی مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ پہلے رسول، پہلے نبی، پہلے انسان سے معافی منگوا کے میدان میں اتارا کہ نہیں اتارا، یہ تھی، میں نے اس لیے پیدا کیا۔ فرشتوں کہا نا کہ کیوں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیرے ترانے، تیری تسبیح اور تیری تقدیس کے پڑھتے رہتے ہیں، کیا کمی ہے اور کیوں بنا رہا ہے؟ وہ روا کے آدم علیہ السلام کو ایڑیاں رگڑا کے کہا یہ تم نہیں کر سکتے۔ اسے مصنوعی رونا نہیں چاہیے تھا، وہ جو اندر سے نکلے پچھتاوے والا وہ چاہیے تھا۔ وہ پانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ سے نکلا ہوا پانی جو بہے نہ، تیری آنکھ محسوس کر لے، تیرے حصے کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو وہ خود ہی بدوں کو مار دے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ بدکاروں کو مارو، تمہیں کہا کہ ان کو تبلیغ کرو، میرا پیغام پہنچاؤ، اپنے کردار اور گفتار سے کھینچ کے لاؤ۔ یہ ایسے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس لے جائے بندہ اور وہ ٹیکا لگا کے مار دے کہ جی لے جاؤ ہوں کوئی آیا ہی نہیں کرے گا، سارے رام نال سو۔ تمہیں دیا اس لیے تھا کہ ٹھیک کرو ان کو، تم مار کے کہتے ہو لو جی ٹھیک ہو گیا سرکار، اب یہ کوئی بالکل آپ کی کوئی نافرمانی کرے گا ہی نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے، تمہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیماری سب کو، اب مریخ، سمندر بھی تھے، دریا بھی تھے، نہریں بھی تھی، جنگلات بھی تھے، پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں رہا، وقت سے سب کچھ چھوڑ گیا۔ وہ سورہ تبارک میں اللہ پاک آخر میں کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ پانی لے جائیں، سمجھ نہیں لگتی تھی نا، اب آپ سمجھ لگا کہ یہ ہوتا ہے پانی، یہ سمندر بھگ سے خالی ہو جائیں جیسے ہے ہی کچھ نہیں اندر۔
اس کے بعد فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، ہم اس پچھلے جمعے میں اس پہ کر چکے ہیں گفتگو. دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، لیکن سب چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ رات بھی ہے نا، دن بڑی اچھی چیز. اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم رات کو لے جائیں دن ہی رہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو پھر رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر ان جعل اللہ النہار سرمدن، اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی رکھے، کون رات لے کر آئے گا سکون والی؟ اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھے تو کون لے کر آئے گا دن جس میں تم کمائی کرو؟ تو یہ رات اور یہ دن، یہ اندھیرا اور یہ روشنی، دھوپ نہ پڑے سمندروں سے پانی کیسے اڑے گا؟ وہ پہاڑیوں پر جہاں جمع ہوا وہاں سے پگھلے گا کیسے؟ تمہارے دریاؤں، نہروں اور سب سوائل کے اندر تمہارے انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز میں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ دھوپ ہے، یہ گرمی ہے جو تمہیں بڑی بری لگتی ہے لیکن یہ تمہارے لیے سامان لے کر آتی ہے. یہ سردی تمہیں شاید بری لگتی ہے لیکن یہ تمہارے لیے وہاں سٹاک کرتی ہے برف کو. باقی یہ پانی کا سلسلہ چلتا رہے، اس میں نفع ہے. اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. سبزیوں اور پھلوں کا ذکر کیا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جانور سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور لوگ بھی سارے ایک جیسے نہیں. ایک ماں اور باپ کی اولاد بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اور اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت اور جلال. اب جو کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نبوت کا سلسلہ اللہ نے روک دیا، ہدایت کا سلسلہ نہیں روکا. اللہ پاک نے فرمایا تھا اب ہم آسمانی آیات نازل نہیں کریں گے، یعنی وحی نہیں نازل کریں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اب ہم ہاریزنز کے اندر، مادے کے اندر، آفاق کے اندر اپنی آیات ان کے لیے ڈسکلوز کریں گے. اب وہ نازل ہوں گے. آپ نے دیکھا فنگر پرنٹس، اللہ نے کہا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ بناؤں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے انہی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ تمہیں بنائیں گے، انہی سے تم پہچانے جاؤ گے. ایسے ہوگا اور تمہارا پرنٹ نکل آئے گا. اقرا کتابک، پڑھ. کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اور کیا کہا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، گن کے رکھ دیا سب. یا تو ہوتا نا چلو وہ ہائی لائٹس کے اندر چھکے چوکے دکھاتے ہیں، کوئی بڑے بڑے گناہ اللہ پاک دو، یا تو سنگل بھی دکھا دیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. کہا آج اپنا محاسبہ کرنے والا تو خود کافی ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا. یہ ہماری بات ہو رہی ہے اب. الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. پہلے صحابہ ہوئے، پھر ان سے سلسلہ چلا کہ یہ تمہیں سونپی گئی ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچانا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، نہیں تبلیغ کی رسالت کی. قصے کہانیاں دین نہیں ہے جو ہم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. اگر بیماریاں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو انگلی ڈاکٹروں کی طرف اٹھتی ہے، وزارت صحت کی طرف اٹھتی ہے کہ اس نے پری ایمپٹیوز اور پریکاشنری میئرز بھی نہیں لیے. کوئی سوچا ہی نہیں کہ آگے سامان آ رہا ہے اور اس میں مچھر زیادہ ہو جائیں گے اور فلاں، اور سٹاک نہیں رکھا انہوں نے. باولے کتے کے کاٹنے کے کیسز زیادہ ہو جائیں تو بھی انگلی ان کی طرف اٹھتی ہے.
اور معاشرہ بھر گیا برائی سے. مولویوں تمہارے ذمہ اللہ نے ڈالا تھا کہ ان کو سمجھانا ہے. ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا جمعے کا جس کو مارشل لا بھی نہیں روک سکتا. بندے باندھ کے تمہارے سامنے بٹھا دیے تھے نفل بھی نہیں پڑھنے. اس کی بات سنو, یہ بھی تمہارے سامنے اللہ کی بات, اسی اللہ کی جس کا نفل پڑھنے لگے ہو اسی اللہ کی بات کرے گا. سنو اللہ کیا کہتا ہے. اور تم اپنے باپ دادا کے واقعات بیان کرتے ہو, اپنے مسلک کی ترویج کرتے ہو, اپنے اکابر کو بتوں کی طرح لوگوں کے سینے میں ٹھونکتے ہو. تم نہیں کبریائی بیان کرتے تو اس کی نہیں کرتے جو واقعتاً بڑا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ کیا کیا, فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. کچھ نہیں کر سکتے, ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو تو میرے بیہاف پر پہنچا دو. کتنی فکر ہے, چونکہ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, اصل ذمہ داری حضور کی ہے. حضور کے امتی ہوتے ہی وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے. جس طرح قرضہ شفٹ ہو جاتا ہے اولاد پر, کیونکہ وراثت شفٹ ہوتی ہے نا, تو کہا جب وراثت کے وارث ہو تو قرضے کے بھی وارث ہو. تم بینیفٹ لیتے ہو آخری نبی کی امت ہونے کے, تم اس کی قیمت ادا نہیں کرتے. ایک آیت پہنچا دو, رسولوں والا کام کرنے میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا. آپ دیکھیں جب کہا جائے سرکاری ملازم ایک طرف ہو جائے تو وزیر اعظم سے لے کر وہ جو بلدیہ کا باہر مزدور جھاڑو دیتا ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہے نا. ایک طرف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور جھاڑو والی جگہ پہ ہمارا نام آ جائے کامیاب ہو گئے. تو وارث بنایا گیا. دیکھیں اس قرآن حکیم کے اندر کم و بیش 400 آیات ہیں جو ٹوٹلی صرف مسلمانوں کے لیے, جن میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں, کچھ کی تفصیل بیان کی گئی ہے. 6236 آیتوں میں 6666 نہیں, وہ غلط, حالانکہ نیلام گھر میں اس پر انعام بھی دے دیا جاتا ہے. 6236 آیتیں ہیں, ان میں 400 آیات میں ٹوٹلی صرف مسلمانوں کو خطاب کیا گیا. باقی ساری پوری نو انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کی امانت ہے ہمارے پاس, جس میں توحید بیان کی گئی ہے, لوگوں کو دعوت دی گئی ہے, بتوں کی اور غیر اللہ کی گوشت پوشت کے بتوں کی بھی نفی کی گئی. پوجنے والے کفر کی ہر قسم بیان ہوئی ہے قرآن حکیم میں, گمراہی کی ہر قسم بیان ہوئی ہے, عقیدے کی کجی کی ہر قسم بیان ہوئی ہے. جن کو پوجا کرتے تھے ان کے پیچھے نام ہوتے تھے, شخصیات ہوتی تھی, وہ شخصیات نیک لوگوں کی ہوتی تھی, اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے ان کے کفر کا. وَيَوْمَ يُحْشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, اور جس دن حشر بپا ہوگا لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. جن سے مانگ رہے ہیں نا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے, یعنی انکار کر دیں گے. ہمیں پتہ نہیں, قسم کھا کے کہیں واللہ ربنا, قسم ہمارے رب اللہ کی, ان کننا عن عبادتکم لغافلین, ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اوپر تم کیا بگڑے ڈال رہے ہو. وہ زندہ ہستیاں تھیں, تم کہتے ہو وہ اس لیے کافر تھے کہ وہ مردہ بتوں کو, پتھر کے پتوں کو چوبتے تھے, اور تم جناب علی وہ لمبے ڈال کے کرتے ہو. اسی میں دیکھیں آپ, اسی صورت میں دیکھ لیں آپ, فرمایا ان ذالکم اللہ ربکم, یہ پورا رکوع اللہ پاک نے اپنے احسانات گنوانے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. کوئی کمی ہے تو بتاؤ. اور دوسرے در پہ تم جاؤ کیوں؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, یہ پورا لکھا اللہ پاک نے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ ساری بادشاہی اس کی ہے, تمہارے اندر بھی تمہارے باہر بھی. لہ الملک, ساری بادشاہی اس کی, چیز کسی کی ہے.
تم مانگتے کسی اور سے جا کرو، وہ دینا چاہے بھی تو تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی ہے نہیں۔ ایک چیز میری ہے، بندہ دوسرے ساتھ والے سے کہہ رہا بھائی صاحب میں یہ لے لوں، اس کی طرف دیکھے گا، وہ اس کی منتیں بھی کرے، کیا کہے گا بھائی صاحب میں ہے ہی میری نہیں تو میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، پتہ کرو یہ کس کی ہے۔ آنکھیں کھولی ہیں، پڑھا ہے لکھا، پوچھو کس کی ہے۔ اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، جس کی تخلیق ہے حکم اسی کا ہوگا، وہی کہے گا نا لے لو نہ لو، یہ دوں یہ نہ دوں۔ اور تخلیق کا دعویٰ فرعون نے بھی نہیں کیا تھا کہ یہ میں نے بنایا سارا کچھ۔ ایک چیز ملتی ہے نا گمشدہ، میں کہتا ہوں صاحب یہ گھڑی ہے، یہ موبائل ہے کسی کا، جیسا کہ عموماً مساجد میں لوگ بھول جاتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے، پورے 2000 بندوں میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی بھائی صاحب میری ہے، اور کوئی بندہ کلیم نہیں کرتا، میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کس میک کی ہے، نام کیا ہے، فلاں ڈھینگ ہے، اس کو پکڑا دوں گا، اس لیے کہ دعویٰ سامنے کوئی نہیں نہ آیا۔ اور اگر دوسرا بندہ بھی کھڑا ہوگا نہیں جی میری ہے، پھر میں پوچھوں گا دونوں اب بتاؤ بھائی یہ کس میک کا اور اس میں کیا اور فلاں فلاں، یہ سارے جب اللہ دعویٰ کرتا نا میں نے بنایا ہے، فرعون نے بھی نہیں کہا میں نے بنایا، بتائیے لاجیکلی یہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ جب اللہ کی تخلیق ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ لہ الملک والذین تدعون من دونہ، جن سے تم مانگتے ہو اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کا، فرمایا وہ کھجور کے نہیں، کھجور کی گٹلی کے نہیں، وہ گٹلی بھی کام آ جاتی ہے، اس کے پیس کر وہ گھوڑوں کو اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے، کہ اس گٹلی کے اوپر جو وہ ہلکا سا پردہ ہے نا وہ اس کے بھی مالک نہیں ہو، ظالمو تم ان سے 6 فٹ کا پتر مانگنے جاتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، اب آگے دیکھیے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان سے دعا کرو وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ اسی میں پچھلی اللہ پاک اس میں فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اور کوئی نہیں سنا سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاء، یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان سے اگر پکارو مانگو وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور بائی دا وے اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ پوری کر ہی نہیں سکتے، چیز جو ان کی کوئی نہیں ہے، چیز ان کی کوئی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، سن بھی لیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگلی بات بڑی خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور مشرکوں وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، وہ بری ہو جائیں گے، تم پھنس جاؤ گے۔ میں قادیانیوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ تو بائی پولر کا مریض تھا، شاید وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر کے بری بھی ہو جائے کہ مجھے ایسا نظر آتا تھا، بائی پولر کے مریض کو نظر آتا ہے، باتیں کرتا ہوا بندہ نظر آتا ہے، وہ تصویریں دیکھتا ہے، آوازیں سنتا ہے، اور تم تو اپنی مت استعمال کرو نا، کمی کیا تھی جس کے لیے کوئی آئے گا؟ اور اس نے تمہیں آ کے دیا کیا ہے؟ کوئی شریعت دی ہے اس نے؟ دوسروں کی کتاب پر چھاپے مارتے پھرتے ہو، اپنی بناتے پھرتے ہو، اپنا نبی بنایا تو اپنی کتاب لو، امت نہیں بنے ہو نیا نام لو۔ جس طرح ہندو اپنے معبد کو، اپنے مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتا، وہ مسلمان امت کے نام پیٹنٹ ہے، تم بھی نہیں لے سکتے، اپنی عبادت گاہ کا نام رکھو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، لہذا تمہارے کام بھی نہیں آئیں گے۔ اور اگلی بات
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اس نے تو بالکل مور ہی لگا دیا، تمام حجت کر کے رکھ دیا کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں تمہیں ایک باخبر ہستی سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ یہ جو تم ان کی مثالیں سنتے ہیں نا اٹکل پچو مولویوں کے کہ یار دوستی میں محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، اور محب اپنی بیوی محبوب کو دے دیتا ہے۔ تیرے دوست یار ہیں نا، وہ اگر کہیں کہ محب اور محبوب میں دوستی اور یاری میں تیرا میرا نہیں ہوتا، تیری بیوی میری ہے، کیا خیال ہے؟ شرک کے معاملے میں اللہ پاک کی غیرت اسی طرح بھڑکتی ہے جس طرح عورت کے معاملے میں مرد کی غیرت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا ہے، بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے کہ جس نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، ابھی تمہارے قدموں سے اس مٹی، وہ اس دریا کی مٹی نہیں جھڑی تھی جس سے میں نے تمہیں پار کروایا تھا اور فرعون کو ڈبویا تھا، اور تم نے کہہ دیا موسیٰ سے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا بنا دے جس طرح وہ دوسرے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے گزرے نا ایک جنگل سے، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سادھو۔ یہ تصوف جو ہمارے یہاں ہے نا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، یہ بہت پرانی بلا ہے۔ یہ بدھزم کے اندر یہ یوگا، یہ سارا وہ سلسلہ ہے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی اس طرح کا یوگی نہیں تھا، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے اس طرح نہیں دیکھا کہ انہوں نے پرنا ڈالا ہوا اور جناب وہ بیٹھے ہوئے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں دریا میں اور انہیں وہ ملا، سارا کچھ نہیں۔ جب وہ دریا پار کیا انہوں نے، تو انہوں نے جنگل میں کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، مراقبے میں بیٹھے ہوئے، اپنے آلیہ کے سامنے۔ کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی بنا دو، کوئی خیال کی پوجا کوئی کب تک کرے گا؟ ذرا سامنے ہوگا موٹا تازہ تو کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، مزہ آئے گا عبادت میں۔ نیت ان کی بھی یہی تھی کہ ذرا کوئی تصویر بن جائے یار کی، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ۔ مجاز میں وہ مجاز مانگ رہے تھے، خدا اسی کو، ہندو بھی وہ ایشور ان کا وہی ہے، آسمان میں ہی ہوتا ہے۔ وہ ٹنڈولکر کا بھی سینچری کے بعد بیٹ ادھر ہی اٹھتا ہے جدھر سعید انور کا اٹھتا تھا، وہ آسمان میں ہی تھا۔ یہ نیچے مجاز بنا کے بیٹھے تاکہ ذرا دل ٹھک کے لگے، یہ مجاز بنا کے بیٹھے ہوں لوگ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ باخبر ہے نا، الخبیر اس کا نام ہے نا۔ کہا کہ اللہ جیسی اتھینٹک بات تمہیں کوئی نہیں بتا سکے گا، ان لوگوں کی مثالوں کے پیچھے اور لطیفوں کے پیچھے مت چلو، جو رب کہہ لو اس کے پیچھے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور تم فقیر ہو لوگو، داتا صرف ایک ہی، واللہ هو الغنی، داتا وہی ہے جس کے سامنے ہزاروں نبیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام، ہزاروں نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کے دین اور ان کی شریعت پر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سمیت۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت نہیں لائے تھے، بائبل میں شریعت نہیں ہے، توحید ہے، ترانے ہیں ان کے انجیل کے اندر۔ وہ نبی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ثم، پھر فسقا لہما، وہ پانی پلایا اور جا کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جتنی بھی جو بھی خیر بھیج دے میں فقیر ہوں، یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، ہم سارے فقیر ہیں، غنی ایک ہی ہستی ہے، جو 4 نمازیں 4 سجدے ہم اس کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ندامت سے رب کے سامنے چلے جانا اور اس سے مانگ لینا، اس کی رحمت ٹوٹ پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جب رب کہہ کے ابلیس نے اسے مانگا ہے تو میرے رب نے اس کی بھی نہیں موڑی، تمہاری کیسے موڑے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔